بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کشمیر رائٹس کے ایک اور پروگرام کے ساتھ معروف حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تحریک آزادی کشمیر ایک طویل ترین تحریکوں میں سے ایک ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنی منزل تک تو نہیں پہنچ سکے، لیکن خوش قسمتی سے ہم اپنی منزل کی طرف گامزن ضرور ہیں۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے شہداء کا خون، اس کی بنیادوں میں، اس کی جڑوں میں بہت سارے کشمیریوں کا خون شامل ہے، جو انشاءاللہ ہمیں اس منزل، اس آزادی کی منزل تک پہنچا کے دم لے گا۔ اس میں آپ سبز علی خان یا ملی خان کی کھالوں کے کھچوانے کی قربانی سے اس کا ذکر کریں، یا شہدائے کشمیر کی قربانیوں سے اس کا ذکر کریں، یا اس کے بعد 1947، 48، 60s کی دہائی، 70s کی دہائی، اور اس کے بعد مقبول بٹ شہید، اشفاق مجید وانی، افضل گرو، مظفر برہان وانی، اس کے بعد جنید صحرائی، یعنی طویل داستان ہے قربانیوں کی، شہادتوں کی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمتوں کی، اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کی، جس میں وہ اپنے جوان بیٹوں کی راہ دیکھتے دیکھتے یا اس دنیا سے چلے گئے، یا وہ اپنی آنکھیں سفید کر بیٹھے۔ 9/11 کے بعد جو ہمارا عسکری محاذ یا عسکری پہلو تھا، اس کی اہمیت جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی، جبکہ سفارتکاری اور سیاست کاری کی اہمیت زیادہ اجاگر ہوئی۔ سفارتکاری اور سیاست کاری میں کشمیر کے حوالے سے ہم تھوڑے سے جو ہیں وہ کمی کا شکار ہیں، تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں۔ اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ کشمیر کے اندر کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ دبنگ رہی ہیں، ہمیشہ ہر محاذ پہ بولتی رہی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی آواز ہے جو ہر فورم پہ کشمیر کا مسئلہ اجاگر کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، چاہے وہ جلسہ گاہ ہو، چاہے وہ کوئی پریس کانفرنس ہو، چاہے وہ ہسپتال کا بستر ہی کیوں نہ ہو، وہاں سے بھی ان کے منہ سے صدائے کشمیر، آزادی کشمیر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ میری مراد جناب سردار انور صاحب، جو رہنما ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی رہنما، وہ اس وقت ہمارے ساتھ میں گفتگو ہوں گے آج کے پروگرام میں دبئی سے۔ ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنے کمنٹس کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے، اپنی آراء کے ذریعے۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے اور پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ ہم شامل کرتے ہیں جناب سردار انور صاحب کو۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ جی معروف صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت نکالا کشمیر رائٹس کے لیے۔ ہمارا یہ پروگرام کشمیر رائٹس کے فیس بک پیج پر اور کئی نیوز یوٹیوب چینل سے لائیو جا رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ اور پروگرام میں ویلکم۔ آپ کا اور آپ کے ادارے کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پورے موجودہ حالات کے تناظر میں جو ہے وہ ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ ایک بڑے مشکل فیز سے نکلے، کرونا کی وبا سے آپ نے چھٹکارا پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت یاب کرے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی فیملی کو اور آپ کو مبارکباد کہ اس نے آپ کو ایک نئی زندگی دی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سر جی، پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگست 2019 اور اب اگست 2020 آنے والا ہے۔ یہ پورا سال آپ نے دیکھا ہے کہ کرفیو، لاک ڈاؤن، ظلم و ستم، یعنی مکانات کا انہدام، آتش زدگی اور بے شمار پیلٹ گنز، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے۔ بینگ اے کشمیری، بینگ اے بیس کیمپ کے رہائشی، کیا کر پائے کہ کچھ کر بھی پائے، یا صرف ایک یوم سیاہ کا اور اضافہ ہی ہوگا؟ معروف صاحب، کشمیر کی جو تحریک آزادی کشمیر ہے، اس کے اگر تاریخی پراسپیکٹ کو، تاریخی پہلو کو دیکھیں تو یہ ایک بڑا طویل سفر ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کا سفر جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف انداز میں ایک نظامتی رول رہا ہے. تو چونکہ اگر ہم ماضی میں جائیں گے 1846 سے لے کر 1832 میں جائیں گے, 1846 میں جائیں گے, 1947 میں جائیں گے, شیخ عبداللہ صاحب کے رول کو, سردار ابراہیم خان صاحب اور کے رول کو موضوع گفتگو بنائیں گے, تو شاید اس وقت آپ اس دامن میں, آپ کے وقت دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی کہ ہم ان تاریخی پہلو کو سمیٹ سکیں. تو چونکہ آج موجودہ عہد کے اوپر بات کرنی ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس کے تناظر میں ہم 2020 میں کس اسٹیج پر کھڑے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 اگست 2019 جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ کا ایک بڑا سیاہ باب ہے, جہاں بھارتی حکومت مودی نے ایک آئینی دہشت گردی کی ہے. آئینی دہشت گردی اس تناظر میں کہ 370 اور 35A جو کشمیر کے سٹیٹس کو ایک اسپیشل ڈٹرمنیشن کرتا تھا اور اس کی جداگانہ حیثیت کو اجاگر کرتا تھا, اس کو غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے اس کو ختم کر کے تو پوری ریاست کو ایک دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کنورٹ کر دیا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک تو ماہ کے اندر ان کو لاک ڈاؤن میں جانا پڑا, تو دنیا کو پتا چلا کہ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. دنیا کے تمام معزز ممالک اور معزز اقوام کو لاک ڈاؤن کی اہمیت اور اس کی تکالیف کا احساس ہوا, لیکن کشمیری قوم جو پچھلے کئی سالوں سے لاک ڈاؤن میں, اور بالخصوص 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ وہاں تمام سکولز بند ہیں, تمام کاروباری مراکز بند ہیں, تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بند ہیں, اور تقریباً ہر کشمیری, ہر گھرانہ جو ہے وہ ایک جیل کی زندگی گزار رہا ہے. تو اس کے باوجود جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے, کشمیر کی جو اسپرٹ آف فریڈم ہے, اسپرٹ آف فریڈم کو وہ بھارتی حکومت ختم نہیں کر سکی. اور بالخصوص اس وقت برے صغیر کا جو سب سے بڑا دہشت گرد شخص مودی ہے, جس سے نہ صرف کشمیری قوم کو خطرہ ہے بلکہ ہندوستان کے اندر رہنے والے وہاں کے عام انسانوں کو بھی خطرہ ہے, وہاں کے دلت کو, وہاں کے عیسائیوں کو, وہاں کے مسلمانوں کو, چونکہ وہ اس وقت ہندوستان کو ایک فاشزم کی طرف لے کے جا رہا ہے, ایک انتہا پسند تھیوکریٹک اسٹیٹ, ایک انتہا پسند ہندو ریاست کی طرف دھکیل رہا ہے, جہاں جو ہندو کی اپنی ایک اکثریت دلت ہے ان کو بھی سپیس نہیں مل رہا, تو باقی انسانوں کو کیا سپیس ملے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری قوم پچھلے 1 سال سے بہت کرب, اور کشمیر جو ہے وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے, اور اس کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کا واحد طریقہ کار بھی یہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو کشمیری ہیں وہ سفارتی اور سیاسی محاذ کے اوپر مسئلہ کشمیر کی جو اصل روح ہے اس کو اجاگر کرتے رہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے, بلکہ ایک کشمیری قوم کی قومی آزادی کا مسئلہ ہے. اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ 5 اگست 2019 سے پہلے ہی ریاست جموں کشمیر کی موجودہ تحریک آزادی کشمیر کے ترجمان اور کشمیری قوم کی آواز جموں کشمیر لبریشن کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے, اور پھر ان کو تہاڑ جیل کی کوٹری میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے, اور ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے, کیونکہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے بالخصوص مودی کہ ریاست جموں کشمیر کا جو مزاحمتی کردار ہے وہ یاسین ملک ہی ہے, اور اس کو اور اس کے دوستوں کو اور اس کی پارٹی کو بین لگا دیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر کی جو دائی تنظیم جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے پچھلے 1 سال سے ہندوستان کے اندر, اس کی قیادت جیلوں کے اندر ہے, اس چیئرمین جو ہے وہ تہاڑ جیل کے اندر جو ہے وہ زندگی کی انتہائی کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں جو ان کی زندگی کو خدشات لاحق ہے. میں نے یہ سوال پہلے بھی اپنے کچھ صاحبان کے سامنے رکھا. 5 اگست کے بعد آپ نے اگر نوٹس کیا ہے کہ نہیں کہ ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں, بڑے بڑے کھڑپینچ جو کشمیر کے نام پہ جو ہے نا وہ بہت کچھ کر چکے, ان کی خاموشی, پھر JKLF کا دھرنا اور اس دھرنے کا خاتمہ, کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں, ساری سیاسی جماعتیں, ساری قیادت یہ بالکل خاموش کیوں ہو گئی؟ معروف صاحب, کشمیری قوم کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان نے ریاست جموں کشمیر کے جو
مقبوضہ حصہ ہے اس کے اوپر ویلی کے اوپر الگ ڈاکٹرائن رکھا ہوا ہے. جموں کے اندر اس کا الگ پالیسی ہے اور لداخ کے اندر الگ پالیسی ہے. اسی طرح سے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو گلگت بلتستان ہے اس کے اوپر پاکستان نے اپنا الگ قبضے کا ڈاکٹرائن رکھا ہوا اور مظفر آباد کے اندر الگ ڈاکٹرائن رکھا ہوا ہے. اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہاں بی جے پی نے، کانگریس نے اور ہندوستان کی جماعتوں نے وہاں اپنی شاخیں قائم کر کے کشمیری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح پاکستان نے اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز، تو میں نہیں ان کو کہتا، پولیٹیکل فرمیں بولتا ہوں، ان کی جو ہے وہ مختلف برانچیں کشمیر کے اندر قائم کر کے مسلم لیگ نون کی شکل میں، پی ٹی آئی کی شکل میں، تحریک انصاف کی شکل میں، جماعت اسلامی کی شکل میں اور دوسرے مذہبی انتہا پسند گروپوں کی شکل میں کشمیری قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، جن کے وہاں معاشی مفادات ہیں. اس لیے ان کا تعلق جو ہے وہ کشمیر ان کے لیے ایک انڈسٹری کی شکل ہے اور وہ سہولتکار اور اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں دونوں طرف، ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ، جو کہ ریاستی اعلی کار اور سہولتکاروں نے ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقے کو ایک جواز فراہم کیا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ سہولت دی ہوئی ہے، جہاں سے کشمیر کے جو حقوق ہیں، کشمیر کے جو ریسورسز ہیں اس کو لوٹا جا رہا ہے. جس کی واضح مثال یہ آپ کے سامنے منگلا ڈیم ہے، واضح آپ کے کوٹلی کے اندر ہولاد ڈیم ہے، اس کے بعد آپ نیلم ہائیڈرل پروجیکٹ ہے. ہم اس کی طرف آئیں، ہم جی بالکل جی اس کی طرف آئیں گے. سردار صاحب، آپ بڑے دبنگ انداز سے، بڑا کھل ڈل کے نظریہ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں. کیا بتانا پسند کریں گے کہ نظریہ خود مختار کشمیر کیا اور کیوں؟ کشمیر کو خود مختار کیوں ہونا چاہیے؟ معروف صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریاست جموں کشمیر کا اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے. جب ہندوستان اور پاکستان بر صغیر کے اندر موجود نہیں تھے تو اس وقت بھی ریاست جموں کشمیر کا وجود موجود تھا، اور کشمیر کی جو تاریخ ہے وہ 5000 سالہ تاریخ اپنے اندر ایک ثقافت، کلچر اور ایک تاریخی پس منظر رکھتی ہے. اور جب بر صغیر تقسیم ہوا، سر ادھر الحاق کے قرارداد پاکستان بھی تو ہے نا؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ علاقے قرارداد پاکستان جو ہے وہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے. 19 جولائی خود ایک تاریخی فراڈ اس لیے ہے کہ مسلم کانفرنس نے 18 جولائی 1947 کو جو قرارداد پاس کی تھی وہ خود مختار کشمیر کی ہی پاس کی تھی. 19 جولائی کو سردار ابراہیم خان صاحب کے گھر آبی گزرگاہ میں چند لوگوں نے مل کے علاقے پاکستان کی خواہش کا یا سفارشات کا اظہار کیا، تو وہ پوری کشمیری قوم کی اجتماعی فیصلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں، جو لوگ ہندوستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی رائے کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم انسانوں کی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. انسانوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہاں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکمران طبقہ مجھے اور آپ کو یہ اختیار تو دیتے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ملیں، مجھے اور آپ کو یہ اختیار تو دیتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں، لیکن مجھے اور آپ کو خود مختار کشمیر رہنے کا، ایک ریاست کا ایک شہری کے طور پہ خود مختار رہنے کا اختیار نہیں دیتے ہیں. ہم نے تو ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جو علاقے پاکستان کرنا چاہتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہے، جو علاقے ہندوستان کرنا چاہتا ہے اس کو پورا حق حاصل ہے. یہ تو ہندوستان اور پاکستان نے ہمارا حق سلب کیا ہوا ہے کہ ہمیں دونوں ممالک کے حکمران ہمیں آزاد نہیں دیکھنا چاہتے، ہماری آزادی کے دشمن ہے. سر دیکھیں، ایک لاجیکل بات ہے، ہمارا جغرافیہ دیکھیں، ہمارا مذہب دیکھیں، کلچر دیکھیں، ثقافت دیکھیں، یہ سب کچھ ٹلٹ کرتا ہے پاکستان کی طرف. اس کا قدرتی ایک فطری میل ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس فطری میل پہ اگر کشمیری ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو یا جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کو یا جو بھی قوم پرست لوگ ہیں ان کو کیوں اس چیز کا اعتراض ہے؟ ہم نے کب اعتراض کیا معروف صاحب؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں حق دیا گیا ہے یونائٹڈ نیشن کی موجودگی میں، انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے اس کی روشنی میں آپ کشمیری قوم کو فیصلے کا اختیار دیں. اگر میجارٹی کشمیری قوم کا یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملیں گے تو ہم اس فیصلے کو مانیں گے. میجارٹی اگر ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ہم اس فیصلے کو مانیں گے. لیکن اگر میجارٹی خود مختار کشمیر کے طور پہ رہنا چاہتی ہے تو پھر ہندوستان اور پاکستان بھی اس کو مانے. جہاں تک تعلق آپ نے کہا کہ قدرتی راستے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جموں کے اندر جو ہے وہ 78% نان مسلمز ہیں.
مور دین 70% نان مسلم ہیں. تو جموں کا جو پورا صوبہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیوں ملے گا؟ لداخ کے اندر 50% سے زیادہ نان مسلم ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کیوں ملیں گے؟ اسی طریقے سے جو ویلی کے لوگ ہیں یا مظفر آباد کے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ کیوں ملیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ ریاست کو تقسیم نہیں کر سکتے. اور ریاست کا واحد حل یہ ہے کہ وہاں ایک جو ہے جمہوری فلاحی ریاست کا قیام عمل میں ہو جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کا پل ہو. سر میں ابھی 2-3 دن پہلے، میرا خیال ہے 5-6 دن پہلے آپ کی وال چیک کر رہا تھا، ایک پوسٹ آپ کی مجھے نظر آئی ہے جس میں آپ نے تقابل کیا کشمیر کو انڈیا کے ساتھ اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ. کشمیر کا تقابل جو انڈیا کے ساتھ موسیٰ اور فرعون والا وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن جو پاکستان کے ساتھ کیا حسین اور علیہ السلام اور یزید والا، اس میں اتنی تلخی اور اتنی کرختگی کیوں ہے؟ کیا پاکستان تو آج بھی میرا خیال ہے بارڈر لائن پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے وہاں وزٹ کروا رہا ہے. آج جو ہے وہ کشمیری صحافیوں کو ISPR میں جو ہے وہ بلا کے بریفنگ دی گئی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو فرق تو ہونا چاہیے، یا کہ سارے ایک سر ہی اسی لیے ہم نے اس کو یزید کا نام دیا ہے. پاکستان کے حکمرانوں کو کیوں دیا؟ اس کو ذرا اچھا سنیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے گلگت بلتستان کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہوا ہے. کیا معاہدہ کراچی جو ہے وہ پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ نہیں کیا؟ پاکستان نے 5 جنوری 1949 کو کشمیریوں کے حق خودارض کو محدود نہیں کیا کہ یہ صرف علاقے پاکستان کا تھا. جو پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان صاحب تھے جنہوں نے کشمیر کے حق خودارض کو محدود کیا. پھر آپ دیکھیں 1960 کا معاہدہ ہوتا ہے جہاں کشمیریوں کی قیمت لگتی ہے اور کشمیر کے نام پہ جنگ کرتے ہیں. شملہ معاہدہ ہوتا ہے جہاں شملہ معاہدہ میں بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے 90,000 فوجی قید ہوتے ہیں، 22 چوکیوں پہ قبضہ ہوتا ہے اور کشمیری قوم کی قیمت لگتی ہے، اور ادھر تم اور ادھر ہم کی بنیاد پہ شملہ معاہدہ ہوتا ہے اور 90,000 فوجیوں کو چھوڑا کے لایا جاتا ہے. پھر معاہدہ ان کا جو لاہور ایگریمنٹ ہوتا ہے تو کشمیر کے پانیوں کے اوپر، معدنیات کے اوپر قبضہ، کشمیر کے پانیوں کے اوپر قبضہ، دریوں کے اوپر قبضہ، اور گلگت بلتستان کے اندر شیعہ سنی فسادات کروانا، اور پھر کشمیر کو ایک اپنی کالونی بنا کے رکھنا، اور وہ مظفر آباد میں جو اپنے اعلی اور سہولتکاروں کے ذریعے ریاست کے وسائل کو لوٹنا. تو اس کو میں کیا نام دوں؟ وہ آپ کے ذہن میں کوئی اچھا سا نام ہے تو اس کو وہ نام بتا دیں. پاکستان کے حکمران تو اپنے شہریوں کے قاتل ہیں. بلوچیوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے صحافی متی اللہ جان کے ساتھ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ آپ کے پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ پچھلے 8 سالوں میں 10 سالوں میں صحافی شہید ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی اپنی آزادی کی بات کرتا ہے تو اس کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ غدار ڈکلیئر کر دیتی ہے. میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں. پاکستان حکمران طبقے اور اسٹیبلشمنٹ نے محمد علی جناح کے ساتھ کیا کیا؟ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا؟ اس کے بعد آئے حسین شہید سروردی کو ملک بدل کس نے کیا اور اس کو جنازہ بھی پاکستان میں نہیں آنے دیا؟ اسکندر مرزا کے ساتھ کیا کیا؟ فاطمہ جناح کو پاکستان نے غدار ڈکلیئر کیا، اس کی موت مسٹیریس ہے. 90,000 بنگالیوں کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اس کے بعد بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ بھٹو کی بیٹی کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ نواز شریف کو بھی غدار ڈکلیئر کیا، علی خان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا. اس کے بعد حاصل بزنچوں کو بھی غدار ڈکلیئر کیا، بگٹی کو بھی غدار ڈکلیئر کر کے ان نے جو ہے وہ شہید کر دیا. صحافی جو سچ لکھتا ہے اس کو بھی شہید کر دیا. تو اس پاکستان کے حکمران طبقے کو میں کیا کہوں؟ اور جب میں پاکستان کی بات یعنی کرتا ہوں آپ تو کے کہنے کا پاکستان کے مطلب ہے حکمران کہ کی بات آپ کرتا ہوں. اسپیسیفکلی حکمران طبقے کو نشانہ کر رہے تھے اس میں. ایگزیکٹلی حکمران طبقہ ہے. باقی تو پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. پاکستان کی عوام تو ہم سے زیادہ غلام ہے، ہم سے زیادہ مجبور ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری کشمیر کی آزادی پاکستان کے کسانوں، پاکستان کے مزدوروں اور پاکستان کے طلباء اور کی آزادی ہے. اس لیے کہ پاکستان کا 75% 70% سے زیادہ بجٹ تو پاکستان کے جنرل جو ہے وہ کشمیر کے نام پہ کھا جاتے ہیں. جب کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ بجٹ پاکستان کے عوام کی صحت کے لیے خرچ ہوگا، پاکستان کے عوام کی تعلیم پہ خرچ ہوگا، ان کے سوشل انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہماری آزادی پاکستان کی اور ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کی معاشی آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، ان کی سماجی آزادی ہے، دہشت گردی سے ان کی آزادی ہے. سردار صاحب، آپ کی جماعت اور دیگر قوم پرست جماعتیں منزل ایک، رابر ایک، مقصد ایک، منشا ایک، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی تقسیم، اتنی پولرائزیشن
کس بات پہ ہے جبکہ ڈفرنس کہیں پہ بھی نہیں ہے, آپ کے گول میں ڈفرنس کہیں پہ نہیں ہے, اتنی پولرائزیشن کیوں ہے؟ آخر اس طرح ہم اپنی منزل پانے میں آسانی سے کچھ کر سکتے ہیں, یا نوجوان نسل جو ہے وہ کیا سوچے گی کہ کس گروپ کے ساتھ ہم جائیں؟ جہاں تک تعلق ہے ہمارے قوم پرستوں یا آزادی پسندوں کی, میں لفظ آزادی پسند زیادہ بہتر یوز کرتا ہوں, آزادی پسندوں کی جو تقسیم ہے یہ کوئی قوموں کی تحریکوں کے اندر کوئی پہلی تقسیم نہیں ہے, اگرچہ میں اس تقسیم سے ہماری قومی آزادی کو بے تاشا نقصان ہو رہا ہے, اور اس تقسیم میں انا پرستی, خود پسندی, مفاد پرستی, یہ سارے فیکٹر, ایون جہالت, سب فیکٹرز موجود ہیں. لیکن ہم جب تاریخی تناظر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ رشیا کے اندر جب انقلاب آیا تو اس وقت بھی وہاں بے شمار جماعتیں موجود تھی اور بے شمار گروپس موجود تھے. ہم فلسطین کی تحریک کو دیکھتے ہیں تو فلسطین کی تحریک کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ پی ایل او کا وجود جب عمل میں آیا تو 50 سے زیادہ وہاں آرگنائزیشن کے اوپر پی ایل او کا عمل میں آیا. برے صغیر کی تقسیم کے اوپر آپ آئیں تو آپ یہ دیکھیں کہ گاندھی اور نہرو کی الگ پالیسی تھی, اور سبھاش چندر بوس کی الگ پالیسی تھی, اور بھگت سنگھ کی الگ پالیسیز تھی, اور مسلم لیگ کی الگ پالیسی تھی. جب کنفلکٹ زون ہوتا ہے, جہاں تقسیم غابسین اور قابضین کا قبضہ ہوتا ہے, تو وہاں اس طرح کی تقسیمیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم بڑے پر امید ہیں کہ ہم اس پوری تقسیم کو اور ان ذہنی فاصلوں کو ختم کر کے تو کولیکٹیو اسٹرگل وتھ کولیکٹیو وزڈم کے فارمولے کے بنیاد کے اوپر قوم کو اکٹھا کریں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس تقسیم سے ہماری تحریک کو اور ہمارے نظریے کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے. ہاں یہی میں کہہ رہا تھا. اچھا سردار صاحب, جو ریسنٹلی 1988 میں مسلح جدوجہد شروع ہوئی, اس نے کشمیر کے مسئلے میں ایک ایسی جان ڈالی کہ وہ آج تک زندہ ہے. ایم آئی رائٹ؟ 100% رائٹ. سر یہ کیوں منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی؟ کیا عوامل تھے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 کی جو کشمیریوں کی تقسیم ہے, اور پہلے 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی جو تقسیم ہے, اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم بین الاقوامی سامراج نے اپنے ڈیزائن کے مطابق کی ہے, اور جب بر صغیر سے بین الاقوامی سامراج گیا تو وہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ کے گیا, جو ان کے گھوڑے نراتے تھے, ان کے لیے مخبریاں کرتے تھے, ان کو ہندوستان اور پاکستان دے کے گیا, اور اس کی وجہ سے 72 سالوں سے ہندوستان اور پاکستان کے اندر بین الاقوامی سامراج کے ایجنٹوکریٹس حکومت کر رہے, جاگیردار, سرمایہ دار اور جنرلز. اب اسی کے نتیجے میں کشمیر تقسیم ہوا, جس میں پاکستان نے 22 اکتوبر کو قبائلی داخل کیے, پہلے مہاراجہ کے ساتھ سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا, پھر 26 اکتوبر کو مہاراجہ نے ہندوستان کے ساتھ اعلان کیا, اور 27 اکتوبر کو ہندوستان کی فوجیں آ گئی, اور اس وقت سے ریاست جموں کشمیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم ہو کے کالونیوں بن چکا. اب 1947 سے لے کے 1988 تک مختلف ادوار میں کشمیری مختلف انداز میں جدوجہد کرتے رہے پرامن طریقے سے, جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ 60 کی دہائی کے اندر موجودہ تحریک کے بانی فادر آف کشمیری نیشن مقبول بٹ شہید نے معذرہ شماری کے پلیٹ فارم سے, پھر این ایل ایف کے پلیٹ فارم سے قائد تحریک امان اللہ خان نے, عبد الخالق انصاری صاحب نے, رشید اسرد صاحب نے, جی ایم لون صاحب نے مختلف جدوجہد کے مختلف فیزز سے تحریک کو گزارا, اور پار جو ہے وہ اپنے پوری ریاست کو یونائٹ کرنے کے لیے پرامن جدوجہد کرتے رہے. لیکن جب دیکھا پوری دنیا نے کہ ہندوستان بالخصوص جو ہے وہ پرامن باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے وہاں کے معاشی حقوق, وہاں کے تعلیمی حقوق کو غصب کیا ہوا ہے, تو پھر وہاں مقبول بٹ کی شہادت 1984 کے بعد وہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے, پوری دنیا کو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی بند فائلوں سے نکالنے کے لیے, وہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پہلے کمانڈر ان چیف اشفاق مجید وانی اور یاسین ملک, جاوید میر اور عبد الحمید شیخ کی قیادت میں وہاں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نوجوانوں نے مسلح جدوجہد کا آغاز کیا, اور پھر پوری نوجوان جو کشمیر کے نوجوان تھے وہ اس پوری تحریک کا حصہ بنے, اور مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی بند فائلوں سے نکل کر بین الاقوامی ایشو کے طور پہ اور اس خطے کا ایک اہم ایشو کے طور پہ منظر عام پر آیا. سردار صاحب, آزادی کا آپ کی نظر میں کیا مطلب ہے؟ آزادی کا مطلب دنیا کی ہر ڈکشنری میں آزادی ہی ہوتا ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف رائٹنگ, فریڈم آف رائٹس ایکول. اور قومی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے تمام باشندوں کی کو مکمل آزادی ہو, وہاں تعلیم کے ایکول مواقع ہوں, انصاف کے ایکول مواقع ہوں,
انصاف خریدنا نہ پڑے، تعلیم خریدنے نہ پڑے، صحت خریدنے نہ پڑے، اور ریاست کا کردار ایک ماں کی طرح ہو. جس طرح ماں بچوں کو پالتی ہے، وہی ریاست جو ہے وہاں بسنے والے تمام شہریوں کو ایک ہی شفقت کے ساتھ اور ایک ہی قوانین کے ساتھ غیر طبقاتی سماج کا قیام ہو. کسی مذہب کی بنیاد پہ، کسی فرقے کی بنیاد پہ، کسی علاقے کی بنیاد پہ، کسی قبیلے کی بنیاد پہ کسی کو برتری حاصل نہ ہو، بلکہ سب کے سب لوگ برابر ہوں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب دیکھیں ان تمام باتوں کے لیے، یعنی اگر غربت سے آزادی چاہیے، کرپشن سے آزادی چاہیے، اکبر پروری سے آزادی چاہیے، برادریزم سے آزادی چاہیے، صحت کی جو سہولیات نہیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آزادی چاہیے، ان سب کے لیے جے کے ایل ایف نے کیا کیا؟ سر پہلی تو بات یہ کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تو ایک تحریکی آرگنائزیشن ہے، اور وہ تحریکی نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو خطہ آزاد ہے یا جو خطہ آپ کا بیس کیمپ ہے. ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے نا کہ وہاں پہ ان چیزوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے کہ ایک یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ آپ کا خطہ آزاد ہے؟ جس خطے کے اندر آپ کے لفظوں میں کہہ لیں سو کالڈ آزاد، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں میں آپ کو مسائل اس تو کی ہے نا. ایکسپلینیشن کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا صدر اور آپ کا وزیر اعظم جیسی او مری کم نوکر ہو، جہاں چیف سیکرٹری جو ہے پاکستان کا ایک کلرک پوری ریاست کو ہینڈل کر رہا ہو، جہاں لینڈ آفیسروں کے ذریعے پوری ریاست کا کنٹرول ہو رہا ہو، جہاں آپ کے دریا آپ سے چھینے جا رہے ہوں، جہاں آپ کے علاقے کو ریگستان بنایا جا رہا ہو، جہاں مطالعہ کشمیر پڑھانے پہ پابندی ہو، جہاں آپ کی اسمبلی کے اندر کوئی قانون نہ بن سکے، وہاں اگر 5 اگست کو جو ہے 2020 کو آپ کا 370 اور 35 ایبروگیٹ ہوتا تو یہاں ایکٹ 74 کی غلامی کی دستاویزات آپ کے اوپر مسلط کر دی گئی ہو، جہاں سوچنے پہ پابندی ہو، جہاں بولنے پہ پابندی ہو، تو وہاں کون سی آزادی ہے؟ اس کے باوجود یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہی ہے، یہ آزادی پسند ہی ہیں جنہوں نے کشمیر کے اندر قومی آزادی کا شعور پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے حقوق کو پہچاننے کے لیے، لوگوں کے لیے آپ منگلا ڈیم کی تحریک کو، جنگلات کی کٹائی کے خلاف تحریک کو، لینڈ آفیسروں کے خلاف تحریک کو، مطالعہ کشمیر کی تحریک کو، کشمیر کے بینک کی تحریک کو، یہ تو ہم لوگوں نے چلائی ہے. میں خود آزاد کشمیر کی 10 طلبہ تنظیموں کا چیئرمین رہا، جہاں ہم نے مطالعہ کشمیر، کشمیر میڈیکل کالج، کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی تحریک چلائی، اور پوری تمام طلبہ تنظیم کو احاطہ کر کے ہم نے لیڈ کیا. یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے جس نے آزاد کشمیر کے اندر جو آزادی پسند ہے ان کو تو الیکشن لڑنے کی پابندی ہے، ان کے اوپر تو علاقے پاکستان کی شک لازم کر دی گئی. اور جب ہم نے آزاد کشمیر کے اندر الیکشن لڑا، میں باضابطہ خود 2 ماہ کوٹلی جیل میں گرفتار رہا جب علاقے پاکستان کی شک کے خلاف ہم نے مزاحمت کی. تو ہم لوگ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ عوام کے حقوق کے ساتھ جڑ کر ان کو آزادی کا شعور بھی دے رہی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو حقوق کے لیے جدوجہد بھی کر رہی ہے. سر یہ کووڈ 19 کا جو بہت بھیانک مرحلہ ابھی تک جو ہے وہ ہم اس سے گزر رہے ہیں، آپ بتا سکیں گے کہ جے کے ایل ایف نے کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر کیا کچھ کیا، کچھ لوگوں کی ہیلپ کی، کچھ لوگوں کے لیے کچھ آسانیوں کا سبب بنے؟ دیکھیں معروف صاحب، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک سیلف بیسڈ آرگنائزیشن ہے. اس صحیح. نے اپنے علاقے کی سطح کے اوپر آپ دیکھیں کہ جہاں وہ اس پوری تحریک کو اپنے ذاتی بلبوتے پہ، کارکنوں کے بلبوتے پہ لانچ کر رہی ہے، وہاں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر کے حکمران طبقے نے وہاں کووڈ کے لیے کیا کیا؟ جو فنڈز کووڈ کے لیے آتے ہیں وہ بھی وہ کھا جاتے ہیں. جو زلزلے میں اربوں روپے آیا وہ کہاں گیا؟ وہ لبریشن فرنٹ کے پاس آیا تھا. جو فنڈز آتے ہیں تو لبریشن فرنٹ کے پاس آتے ہیں. وہ تو سارے حکمران طبقہ جو ہے وہ وہاں کھا جاتا ہے. آپ یہاں سے سعودی عرب کے اندر مزدوری کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ بچوں کی صحت خریدتے ہیں، آپ بچوں کی تعلیم خریدتے ہیں، آپ کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے جو آپ کی عدالتوں سے انصاف خریدتے ہیں، اور یہاں سے جب جاتے ہیں تو آپ کو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ملتی ہیں، آپ کو اسپتال بنجر ملتے ہیں، آپ کو تعلیم کے اندر جو اسکول ہوتا ہے تو وہ ٹیچر نہیں ہوتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ پہلے جو ایک تحریکی تناظر میں ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقے سے، میں جب بار بار یہ بات کہتا ہوں حکمران طبقہ، تو اس کا مطلب ہندوستان اور پاکستان کے عوام اور ریاست نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر قابض حکمران طبقہ ہے، ان سے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کے انخلا کے بعد، دونوں ممالک کی فوجوں کے انخلا کے بعد، ہم وہاں سماجی طور پر، سیاسی طور پر ایک ایسے سماج کی تشکیل دیں گے جہاں تمام ایک غیر طبقاتی سماج ہوگا، جہاں تعلیم سب کے لیے عام، تعلیمی انصاب ایک ہوگا،
صحت سب کے لیے جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی, وہاں ریاست کی ذمہ داری ہوگی لوگوں کو انصاف فراہم کرنا اور لوگوں کی جان مال کا تحفظ کرنا. آل پارٹیز حریت کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا علی گیلانی علیحدہ ہو گئے, انہوں نے ایک شکوہ بھرا خط بھی لکھا. کیا کہیں گے, کیا پاکستان کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے یا کہ ان کی اپنی کوئی مجبوری ہے؟ سر پاکستان تو کشمیریوں, پاکستان اور ہندوستان کشمیریوں کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہندوستان کبھی شیخ عبداللہ کو, کبھی محبوبہ مفتی کو, کبھی جو ہے وہ غلام نبی آزاد کو, اسی طریقے سے حریت کانفرنس جو ہے وہ کشمیر کے نام پہ ایک ٹریڈنگ کمپنی بن گئی. اس کے اندر 20 گروپ بنا دیے انہوں نے. اب اس کو ہندوستان اور پاکستان انڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران طبقے نے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ حریت کانفرنس کے لیڈر تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو اسلام آباد میں پلازے اور کوٹھیاں ہیں, اور جو کشمیری ادھر سے مائگریٹ کر کے مظفر آباد اور باغ اور کوٹلی کے کیمپوں میں آئے تو وہ تو ان کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حریت کانفرنس کشمیری قوم کی نمائندہ نہیں ہے, اس لیے کہ حریت کانفرنس میں تو جموں سے کوئی کشمیریوں کا نمائندہ نہیں ہے, لداخ سے کوئی نمائندہ نہیں ہے, گلگت سے کوئی نمائندہ نہیں ہے, ایون پاکستانی مقبوضہ کشمیر, آزاد کشمیر سے کوئی نمائندہ نہیں ہے. تو اس لیے حریت کانفرنس جو ہے وہ کشمیری قوم کی نمائندہ نہیں ہے, اس کو ہندوستان اور پاکستان کا حکمران طبقہ کنٹرول کرتا ہے. سردار صاحب, آپ نے 19 جولائی یوم الحاق پاکستان مشال ملک کا بیان سنا ہوگا. جی جی, وہ میچ کرتا ہے, وہ چیئرمین جے کے ایل ایف کی وائف ہیں. کیا جے کے ایل ایف کی پالیسی سے ہٹ کے یہ کوئی پالیسی ٹلٹ ہونے کا چکر ہے, پالیسی تبدیل ہونے کا کوئی امکان ہے, یا کہ یہ انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کوئی بیان دیا؟ معروف صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ مشال ملک بابی جو ہیں وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی ممبر نہیں ہے, اور نہ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی آئیڈیالوجی اور پالیسی کو لیڈ کرتے ہیں. وہ ہمارے چیئرمین محمد یاسین ملک صاحب کی وائف ہیں, اور وہ یہ جو بھی ان کا بیان ہوتا ہے وہ ان کے ذاتی سینٹیمنٹس ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی شہری ہیں, اس پہ ان کے ایفیلیشن ہو سکتی ہے, وہ لبریشن فرنٹ کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے. لبریشن فرنٹ کی پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر واضح ہے, اور جموں کشمیر لبریشن کے چیئرمین محمد یاسین ملک جو تہاڑ جیل کے اندر ہیں, وہ اپنی پوری 2 ٹوک واضح انداز میں ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ جب مذاکرات کیے, جب وہ جو ہے وہاں منموہن سنگھ کو ملے, جب وہاں ہندوستان کے دانشوروں کو ملے, یہاں جب پاکستان آئے, پاکستان میں پرویز مشرف سے لے کے بے محترمہ مرحومہ بینظیر بھٹو سے لے کر جب نواز شریف صاحب سے ملے, تو وہ کشمیر کا پورا ایک جو نظریہ ہے اور کشمیر کی پوری آزادی کا پلان لے کے انہوں نے ڈسکس کیا. تو ہماری جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر کی لبریشن فرنٹ کی جو پوری آزادی کی جو فلسفی ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے, اور ہم دونوں ممالک ان کے بیان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ان کا ذاتی حیثیت سے بیان ہے. صحیح. اچھا, قوم پرستوں پہ جن کو آپ نیشنلسٹ کے ہیں, یا جو بھی آپ میرا خیال ہے کچھ کہہ رہے تھے کہ میں کیا لفظ آزادی استعمال پسند کہہ کرتا دیں, ہوں, آزادی پسند. اچھا, اب دونوں طرف ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا ہے, وہ والے ادھر کے ایجنٹ اور یہ والے ادھر کا ایجنٹ کہتے ہیں. کیا کوئی بندہ اس الزام میں پکڑا گیا اور کنوکٹ ہوا آج تک؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب الزامات جو ریاستی قابض ہوتی ہیں, جو ریاستوں کی قوتیں قابض ہوتی ہیں, تو ان کے 2 فارمولے ہوتے ہیں. ایک فارمولا ہوتا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پرنسپل, کہ قوموں کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. دوسرا فارمولا ہوتا ہے کنفیوزڈ اینڈ رول, کہ لوگوں کو کنفیوز کرو اور ان کے اوپر حکومت کرو. یہ جتنے بھی الزامات ہوتے ہیں یہ قابضین اور قابضین کے سہولتکار اور اعلی کار لگاتے ہیں, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں نے آپ کو اس کی دلیل دی کہ ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, جب آپ پوری ریاست کی وقار کی بات کرتے ہیں, تو ہندوستان کی حکومت آپ کو پاکستان کا ایجنٹ ڈکلیئر کرتی ہے. جب آپ ریاست جموں کشمیر کے اندر پوری آزادی کی بات کرتے ہیں کہ یہ پورے ریاست کا اوپر کشمیری اس کے وارث ہے, کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ملک ہونا چاہیے, تو پاکستان اس کو ہندوستان کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیتا ہے. مطلب مقبول بٹ صاحب کی تاریخی وہ ایک الفاظ ہے, جب وہ وہاں سے جیل توڑ کے آئے تو شیخ قلعے کے اندر ان کو ٹارچر کیا گیا, تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب ان کے ایک جج کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ تصحیح کریں, میں ایجنٹ ہوں, لیکن میں ہندوستان کا نہ ایجنٹ ہوں نہ پاکستان کا ایجنٹ ہوں, بلکہ میں اپنی کشمیری قوم کا ایجنٹ ہوں. تو اس لیے جو آزادی پسند ہے وہ کشمیری قوم کے ایجنٹ ہے, وہ ہندوستان اور پاکستان کا ایجنٹ نہیں ہے. ہاں,
جو کشمیری ہندوستان اور پاکستان کے آپ اسپانسرڈ سیاست کر رہے ہیں، چاہے وہ قوم پرست ہیں، آزادی پسند ہیں، چاہے وہ اپارچونسٹ ہیں، چاہے وہ قوم پرست ہیں یا مفاد پرست ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور سہولت کار اور اعلیٰ کار اور کشمیر کے میر جعفر اور میر صادق جو مظفر آباد کے اندر ہوں یا سری نگر کے اندر ہوں، وہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے حکمرانوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتے ہیں، وہ کسی روپ میں بھی ہوں، وہ کشمیری قوم کی آزادی کے دشمن ہے، چاہے وہ آزادی پسند ہی کیوں نہ ہو۔ سر اس موجودہ گورنمنٹ کو 4 سال ہو گئے ہیں، اگلا سال الیکشن کا ہے، اس عرصے کے دوران ایک جو ہمارا اثاثہ جو پانی ہے اس پہ بہت سارے جو ہے وہ منصوبے لگ رہے ہیں، کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، کچھ ابھی ان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان اثاثہ جات کی حفاظت کے لیے یا ان اثاثہ جات کی رائلٹی کے لیے یا ان پہ کوئی ڈومینیٹنگ بات کرنے کے لیے کس قابل ہے یا کر رہی ہے یا کچھ کیا ہے؟ فاروق صاحب وہ کہتے ہیں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزر، جو نوکر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ زیادہ اپنے مالک سے تنخواہ کے معاملے میں اور مراد کے معاملے میں مذاکرات کر سکتے ہیں، وہ کمپنی کی اونرشپ کے معاملے میں مذاکرات نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہندوستان اور پاکستان کے جو سہولت کار یا اعلیٰ کار جو دہلی سے کنٹرول ہوتے ہیں یا اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں، جو مظفر آباد میں بیٹھتے ہیں یا سری نگر میں بیٹھتے ہیں، وہ اپنی تنخواہ اور نوکری تو بچا سکتے ہیں، ان کو ریاست سے نہ تو غرض ہے تو نہ ان کے پاس اختیار ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نیلم ہائیڈرل پروجیکٹس کے اوپر آپ کے پورا ایکو سسٹم اور پورا انوائرمنٹ تباہ ہو گیا، حکومت سے تو انہوں نے پوچھ کے ایگریمنٹ نہیں کیا، حکومت کو تو اپنے مذاکرات میں شامل نہیں کرنے دیتے وہ۔ اسی طریقے سے آپ کا جو کوٹلی کے اندر جو ہولڈار کے اندر جو ڈیم بنا، کیا کوٹلی کے زمین کوٹلی کی، پانی کوٹلی کا، تو وہاں سے جو ہے وہ کوٹلی کے لوگ وہ نوکری نہیں کر سکتے، کوٹلی کے لوگوں کو بجلی نہیں مل سکتی۔ یہی مسئلہ مظفر آباد کا ہے، یہی مسئلہ میرپور کا منگلہ ڈیم کا ہے۔ تو جو کالونیاں ہوتی ہیں، کالونیوں میں جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ قابضین کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ مسعود خان صاحب جو موجودہ صدر ہیں وہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کلرک ہیں، اور جو راجہ فاروق حیدر صاحب ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کی تنظیم ہے اس کے جو ہے وہ ایریا مینیجر ہیں۔ ان کو کشمیری قوم کا کس کو نمائندہ دیا؟ وہ تو ایک پاکستانی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور دوسرا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نمائندگی کر رہا ہے، تو وہ تو دونوں ملازم ہیں، وہ کشمیری قوم کے وسائل کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان کو کشمیری قوم کی آزادی سے کیا تعلق ہے؟ 5 اگست کے بعد سے لے کے اس وقت تک آپ مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کی جو سو کالڈ گورنمنٹ ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان پیپل پارٹی نے کیا کردار ادا کیا؟ ایون جو ہے آپ نے ریاست کی دائی تنظیم کلیم کرتی ہے مسلم لیگ جو پاکستانی فوجیوں کی جماعت ہے، اس نے جو ہے 5 اگست سے لے کے اس وقت تک پار سری نگر کے لوگوں کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ یہ تو جو آزادی پسند ہے، یہی کشمیر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہی ہے جو آپ دیکھیں کبھی جسکول درے میں، کبھی دنیا کے سفارت خانوں کے باہر سفارتی سطح کے اوپر، اور کبھی تہاڑ جیل کے اندر جو تختہ دار پہ جو ہے وہ اس کے قائدین لٹکتے ہیں، اور کبھی سری نگر کے اندر اشفاق مجید وانی کی شکل میں اور عبدالحمید شیخ کی شکل میں، شبیر صدیقی کی شکل میں گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہندوستان اور پاکستان کا حکمران طبقہ جو ہے جنہوں نے اپنے اعلیٰ کار اور سہولت کار پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ کشمیری قوم کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ان کے نمائندے ہیں۔ سردار صاحب، میں ایک مشہور پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، اس میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا اس کا، جس میں 3 سفارتکار بڑے ٹاپ کے، شاہد ملک ہو گئے، عبد الباسط ہو گئے اور اشرف جہانگیر قاضی، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیری اگر چاہیں تو کسی تیسرے ملک سے اسلحہ لے کے اپنی تحریک جاری رکھ سکتے ہیں، یہ ایک قانونی پہلو ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں، یہ بات ٹھیک ہے اور یہ پاسبل کیسے ہے؟ معروف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا ایشو یو این او کے اندر موجود ہے، اور صحیح۔ دوسری بات یہ کہ یو این او نے ہندوستان اور پاکستان کو باؤنڈ کیا ہوا کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر سے نکالیں، اور تیسری بات یہ کہ یو این او کے چارٹر کے مطابق کوئی بھی غلام قوم آزادی کے تمام راستے کا وہ انتخاب کر سکتی ہے، وہ مسلح جدوجہد بھی ہو سکتی ہے، وہ سیاسی جدوجہد بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جموں کشمیر کی قوم کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ
جس کسی بھی ملک سے لے کے جس انداز سے بھی لے کے وہ اپنی مسلح جدوجہد اپنی قوم کی آزادی کے لیے نسلوں کی بقا کے لیے وہ مسلح جدوجہد بھی کر سکتی ہے, وہ سیاسی جدوجہد بھی کر سکتی ہے, وہ سفارتی جدوجہد بھی کر سکتی ہے, وہ قانونی جدوجہد بھی کر سکتی ہے. اور یہ حق جو ہے یونو کا چارٹر دیتا ہے, اور یہ حق جو ہے وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی ڈیفینیشن دیتی ہے ان کو, ہم لوگوں کو. صحیح. سردار صاحب, کشمیر گلوبل کونسل ڈالاس میں ایک کانفرنس کرنے جا رہی تھی مارچ میں, کووڈ کی وجہ سے میرا خیال ہے وہ ملتوی ہو گئی, اب پتہ نہیں ری شیڈیول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ کو دعوت تھی, آپ جا رہے تھے یا کہ آپ کو دعوت ہی نہیں تھی؟ بالکل مجھے دعوت بھی تھی اور میں جانے کا ارادہ بھی رکھتا تھا, لیکن پوری دنیا کے اندر ذرا کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکی. ہم کشمیر گلوبل کونسل کی اس پوری میکانزم کو سپورٹنگ رول دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو کشمیر گلوبل کونسل کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہاں, ان کا تعلق آزادی کے ساتھ رہا. راجہ مظفر خان صاحب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سینئر وائس چیئرمین رہے, فاروق صدیقی صاحب جو کینیڈا کے اندر ہے وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اہم رکن رہے. تو وہ بین الاقوامی دنیا میں بیٹھ کر میں سمجھتا ہوں جس جمہوری انداز سے, جس پرامن طریقے سے کشمیری قوم کی وحدت کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے تمام خطوں سے کیا وہ سینیٹرز لیے جائیں, جو کشمیر کی جو بکھری ہوئی قوم ہے, جو ہندوستان اور پاکستان دو ملکوں کے درمیان اس کا جغرافیہ تقسیم ہے, اس کی ثقافت تقسیم ہے, اس کی سیاست تقسیم ہے, اس کی معاشیت اور معاشرت تقسیم ہے, اس کو جوڑنے کے لیے ایک ڈپلومیٹک موو بنا رہے, ہم اس کو بھرپور سپورٹنگ رول دیں. صحیح. جاتے جاتے یہ ایک آخری سوال ہے. 2-4 دن پہلے پنڈی سے ایک نوجوان جو ہے وہ اغوا ہوتا ہے, وہ اسلام آباد کے جنگلوں میں اس کی لاش ملتی ہے. کل 2 نوجوان جو ہیں وہ مظفر آباد سے اٹھائے جاتے ہیں, پولیس ان کو اٹھا کے جو ہے وہ پنجاب پولیس کے حوالے کرتی ہے. آج اس کی ایک لاش ٹیکسلا سے ملتی ہے. اسی طرح کچھ دن پہلے جو ہے لاہور میں ایک حافظ قرآن 14 سالہ بچے کو سر عام گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. سر یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں, ان پہ بھی کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جب معصوم انسان قتل ہو رہے ہوں اور قاتل اتنے خوفناک ہو تو ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھنی چاہیے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو تھیوکریٹک سٹیٹ ہے وہ تو دنیا کے اندر ان کی ایک ہی ایکسپورٹ ہے, وہ ٹیررزم ہے. وہ کبھی گڈ طالبان بناتے ہیں تو کبھی بیڈ طالبان بناتے ہیں, کبھی مستگل کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں تو کبھی حافظ سعید کو مسلط کرتے ہیں, کبھی جو ہے وہ سپاہی صحابہ بنتی ہے تو کبھی سپاہی محمد بنتی ہے, کبھی ایم کیو ایم بنتی ہے تو کبھی اور بنتی ہے. تو جو پاکستان کی ریاستی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, تو یہ اس میں جو پولیس ہے, اس میں جو آرمی ہے, ان کے ساتھ جو ایجنسیز ہیں, ان کا وتیرہ یہی ہے کہ قوموں کے اندر انتشار پیدا کرو, ان کو خوف و ہراس پیدا کرو, ان کے نوجوانوں کو قتل کرو. تو یہ تو ابھی کچھ ہی نہیں ہے. جس دن معروف صاحب, جس دن کشمیری قوم نے بالخصوص پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیم ہمارے ہیں, یہ دریا ہمارے ہیں, ڈیم تمہارے نامنظور, یہ عدالتیں ہماری ہیں, قانون تمہارا نامنظور, یہ تعلیمی ادارے ہمارے ہیں, نصاب تمہارا نامنظور, یہ پارلیمنٹ ہماری ہے, نوکر تمہارے نامنظور. اس نے یہ کہا کہ یہ جنگلات ہمارے ہیں, قبضات تمہارا نامنظور, ریاست ہماری ہے, قبضات تمہارا نامنظور, اس کے خلاف نکلیں. تو جس دن اس خطے کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وطن ہمارا ہے, اس کی حفاظت ہم کریں گے, اس کی خاطر ہم لڑیں گے, اس پر حکومت ہم کریں گے, تو اس دن آپ یہ دیکھنا کہ یہ پاکستان کے حکمران طبقہ ان کشمیریوں کے ساتھ کیا کرتا ہے. اسی طرح سے ان کو قتل عام کرے گا جس طرح بلوچی کر رہے ہیں, بلوچیوں کا کر رہے ہیں, اسی طرح کرے گا جس طرح ہندوستانی افواج جو ہیں وہ کشمیریوں کا کر رہے ہیں. کیونکہ غاصب جو ہوتا ہے وہ کسی روپ میں بھی ہو, وہ اپنی کالونیوں اور اپنے وسائل کے اوپر قبضہ رکھنا اپنا حق سمجھتا ہے. صحیح. مقبوضہ کشمیر میں تقریباً ساری قیادت جو ہے وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے. آسیہ اندرابی کو بھی جو ہے وہ کل تہاڑ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو اگلا منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر یاسین ملک صاحب کو بھی وہاں رکھا ہے جہاں آپ کے قائد جو ہیں وہ کشمیری قوم کے قائد مقبول بٹ شہید کی قبر بھی وہاں پہ ہے, وہاں پہ ان کو پھانسی دی گئی, تو ان سے کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ کیا صورتحال ہے ان کی؟ سر معروف صاحب, یاسین ملک صاحب کی صحت بہت خطرے میں ہے, ان کی زندگی بہت خطرے میں ہے. اور وہ جب لاسٹ ٹائم ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو مقبول بٹ شہید کے اس جانشین نے دہلی میں جج کے سامنے ایک ہی بات کہی تھی
کہ یاسر جب ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, آپ جا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ تحریک کا راستہ چھوڑ دیں, تو وہاں یاسین ملک صاحب کا ایک میسج وائرل ہوا تھا جو جج کے سامنے انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یاسین ملک کی تہاڑ جیل سے لاش جا سکتی ہے, پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے, لیکن وہ اپنی آزادی سے وڈرا نہیں ہوگا. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, آپ جن کی بات کرتے ہیں, آج کلبوش یادو کو پاکستان حکومت عدالتیں فیسلٹیٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. آج پاکستان کے حکمرانوں کو کشمیر سے زیادہ کلبوش یادو جو ہے وہ امپارٹنٹ ہو گیا ہے. ابھی اننت جو ہے انہوں نے چائے پلا کے ان کو واپس کیا. واگا بارڈر کے اوپر یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں, اور نکیال بارڈر کے اوپر اور چکوٹھی بارڈر کے اوپر گولیاں برساتے ہیں, اور ادھر سے جب گولی چلتی ہے تو ادھر بھی کشمیری مرتے ہیں, ادھر سے جب گولی چلتی ہے تو ادھر بھی کشمیری مرتے ہیں. آج باجوہ صاحب, نیازی صاحب اور مودی صاحب ایک ہی پیج پر ہیں, اور ان کے گاڈ فادر جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بلا کے تو اس بات کے اوپر کنونس کیا ہوا ہے کہ ادھر والا کشمیر تم لے لو, ادھر والا کشمیر وہ لے لیں, اور اس مسئلے کو ختم کرو. اس کے اوپر تو ہندوستان اور پاکستان کا حکومت تب کا ایگری ہے, اور شملہ معاہدہ سے لے کر تاشکند معاہدہ سے لے کر موجودہ حکمرانوں کی پالیسی ہی یہی ہے کہ گلگت بلتستان کے اوپر تم قبضہ رکھو, ظفر آباد کے پانیوں کے اوپر تم قبضہ رکھو, اور ادھر ہندوستان کا قبضہ ہو. یہ کب کشمیری قوم کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے حکمران مخلص ہے؟ چلے سردار صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش, بڑی اچھی نشست رہی آپ کے ساتھ. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, آپ پروگرام میں تشریف لائے, ونس اگین تھینک یو ویری مچ, اسٹے بلیسڈ, ٹیک کیئر جناب. تو کوئی آخری پیغام؟ آپ کے ادارے کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری تلخ باتیں, جو ہمارا نقطہ نظر ہے, ہماری سیاسی سوچ ہے, اس کو قارئین تک, ناظرین تک پہنچایا. بہرحال یہ ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے آزادی کا, اور آزادی کے ساتھ ہم رومانس کرتے ہیں, آزادی ہماری محبت ہے. اور میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے میں لاسٹ کشمیری قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نفرتوں کو نفرتوں سے نہیں, نفرتوں کو محبت کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم جہالت کو جہالت سے نہیں, علم سے ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم دشمنی کو دشمنی سے نہیں, دوستی سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ہم غربت کو غربت سے نہیں, غربت کو انصاف سے ختم کرنا چاہتے ہیں. اور ریاست جموں کشمیر کی خود مختاری ہندوستان, پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی کا پل بن سکتی ہے, اس لیے کہ ریاست جموں کشمیر دنیا کی تقریباً نصف آبادی کا نیوکلیس ہے. کہ ایک خطے کے اوپر چائنا جس کی آبادی 1 ارب 41 کروڑ ہے, اور ایک دوسرا آبادی کا بڑا ملک ہندوستان جس کی آبادی 1 ارب 31 کروڑ کے قریب ہے, اور پاکستان جس کی آبادی 22 کروڑ ہے, اور واخان کی پٹی کو بھی شامل کریں تو سینٹرل ایشیا کو بھی شامل کریں تو تقریباً دنیا کی نصف آبادی کا کشمیری نیوکلیس ہے. اور اگر کشمیر ایک خود مختار خوشحال ملک بنے گا تو وہ ہندوستان اور پاکستان اور چائنا کے درمیان پل بن سکتا ہے. ابھی تو کشمیر کے قبضے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے لداخ کے اوپر دیکھا, چائنا بھی داخل ہو گیا ہے, اور پھر پاکستان نے بھی اکثر چین میں کچھ حصہ جو ہے وہ چائنا کو گفٹ دیا ہوا ہے کیا مال غنیمت سمجھ کر. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ 3 نیوکلیئر پاور انڈیا, پاکستان اور چائنا کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہے, اور 2 نیوکلیئر پاور امریکہ اور رشیا کے بھی اس کی بھی انٹرسٹ ہے. تو اس پورے موقع کے اوپر کشمیری قوم کو اپنی جیو پولیٹیکل امپارٹنس کا خیال کرتے ہوئے تمام کولیکٹیو اسٹرگل وتھ کولیکٹیو وزڈم اور کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کا فارمیٹ کو اپناتے ہوئے متحد ہو کر اپنی آزادی کی جنگ لڑنا ہوگی. ورنہ ہندوستان اور پاکستان اور چائنا کے حکمران جو ہے وہ کشمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے وسائل کو بھی نوچیں گے, اور کشمیری قوم کو تقسیم کر کے ان کو ہاری اور ان کو اپنے مظاہرے بن کے ان کو اپنے مفتو بنا کے ہمیشہ رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ جناب, بہت شکریہ. بہت شکریہ, انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹس میں بتا سکتے ہیں, اپنی تجاویز دے سکتے ہیں, اپنی آراء دے سکتے ہیں. ہمارا فیس بک جو پیج ہے اس کو لائک کیجئے, یوٹیوب چینل کے ای نیوز اس کو سبسکرائب کیجئے. دعا میں یاد رکھیے. نیکسٹ پروگرام تک اللہ حافظ.